السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی تاریخ، ہر وہ چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حج ایک عربی اصطلاح ہے جس کے لغوی معنی ہے کسی جگہ کے لیے نکلنا۔ اسلامی طور پر اس سے مراد مقدس حج اور اسلام کا 5واں ستون ہے۔ ہر سال تقریباً لاکھوں مسلمان اسلامی قمری کیلنڈر کے آخری مہینے میں حج کی مناسک ادا کرنے کے لیے مقدس شہر مکہ جاتے ہیں۔ بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ حج کے مناسک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مقرر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی، کہا کہ کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے پاک کرو، جو رکوع اور سجدہ کرتے نماز وغیرہ میں۔ تاہم پہلی بار حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ نے 10 ہجری میں انجام دیا۔ یہاں پہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حج کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے رہنے والے اللہ کے ایک رسول کی نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور یہودی بھی عزت کرتے تھے۔ آپ حضرت اسماعیل کے والد تھے۔ سالوں سے حج کی تاریخانہ کعبہ کے معمار اور اللہ کے سب سے زیادہ عقیدت مند نبیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ، اس کا ذکر نہ صرف قرآن پاک میں ہے بلکہ بائبل میں بھی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں اپنے ہی باپ کے ہاتھوں آگ کے گڑھے میں پھینکنے جانے سے لے کر مکہ کے صحرا میں اپنے بیوی اور بیٹے کو بیچ میں چھوڑنے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کے نام پر قربان کرنے کی ہدایت تک، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پریشانیوں سے بری ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہادری اور ایمان کے ساتھ ہر صورت کا حال کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنی پوری زندگی اللہ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، اسلامی صحیفوں کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ عبادت گاہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ زمزم کے چشمے کے قریب پانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کے لیے دن رات محنت کی تاکہ یہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس وقت کا ذکر کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت بنا، اور ہمیں ہمارے عبادات دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو کہ بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اور لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حج ہے، اس کے لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، لیکن جس نے کفر کیا وہ بے شک اللہ جہانوں سے بے نیاز۔ پہلا حج کب ہوا؟ حج کی ابتدا 2000 قبل مسیح میں ہوئی، جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
تاہم پہلا سرکاری حج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد ہوا اور 10 ہجری میں فتح مکہ میں کامیاب ہوئے۔ اسے الوداعی حج، آخری حج اور حجۃ الوداع کا نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھنے والے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اس حج کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ حج مسلمانوں کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کو مٹا دیں اور صاف ستھری سلیٹ حاصل کریں۔ یہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو زندہ کرنے اور نئے سرے سے آغاز کرنے اور ایک بہتر، زیادہ صالح زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کے مناسک کو ادا کرتے ہوئے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام، حجر اور پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم کو پیچھے ہٹاتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی عقیدت کو گہرا کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں کو اعلان کر دو حج وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر آئیں، اور وہ گہری اور دور دراز پہاڑی شاہراہ سے آئیں گے۔ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ خوبصورتی سے ایک سیاہ سوتی ریشم کے پردے میں لپٹے کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ اسے قبلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نماز کی سمت، حج یا عمرہ کی نیت سے ہر سال لاکھوں مسلمان طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ حج کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن حج کر کے گھر لوٹتا ہے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حج کی ہر رسم حجاج کو باطنی پاکیزگی، قلبی سکون اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو سمجھنے کی ماموریت فراہم کرتی ہے۔ حجاج جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حتمی اختیار پر اس کے یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ اسلام میں حج کیوں ضروری ہے؟ حج کرنے والا ہر فرد اللہ کی علامت کا احترام کرنا سیکھتا ہے۔ انسانوں کے لیے پہلا گھر جو بیکا میں قائم کیا گیا وہ تھا بابرکت، اور جہانوں کے لیے ہدایت اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ ان نشانیوں کی گواہی دیتے ہوئے آپ کو تاریخ اسلام اور ایمان کی جدوجہد کی یاد دلائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ملتا ہے، خدا کہتا ہے جو کوئی خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کے تقوی سے ہے۔ نسل، رنگت، قومیت اور زبان کی رکاوٹوں کے باوجود جب وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمدردی اور اتحاد کی قدر سیکھتے ہیں۔ ہم نے ایوان کو لوگوں کی واپسی اور پناہ گاہ بنایا۔ یہ انہیں ایک برادری کے طور پر متحد کرتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں کو نرم کرتے ہوئے ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن باہمی مہربانی، ہمدردی اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیداری اور بخار کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسلمان ان کی زندگیاں برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے خلاف متحد ہے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے عاجز کی طرف سے پیش کردہ تحفظ ناقابل تفسیر ہے، اور وہ ان کے ساتھ شریک ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تاہم اسلام میں حج کی اہمیت کو نمایاں کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ تلبیہ دنیا کے سامنے اسلامی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ میں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پکار پر لبیک کہہ رہا ہوں، میں پکار پر لبیک کہتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری پکار پر لبیک کہہ رہا ہوں، تیری تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کے تمام مناسک اور اعمال کے دوران انسان خدا کی وحدانیت کی تصدیق کرتا ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی واحد نیت سے انجام دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا ان ہدایت کی پیروی کرو۔ اسلام میں پہلا حج کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت کو بحال کرتے ہوئے اسلام میں پہلا حج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ 10 ہجری میں کیا۔ حج کتنا طویل ہے؟ حج کی فرضیت میں کئی عبادات شامل ہیں جو مکہ مکرمہ میں 5 سے 6 دنوں کے عرصے میں ہوتی ہے۔ ایک سے پوری دنیا میں مسلمان مکہ مکرمہ سعودی عرب آنا شروع ہو گئے۔ تاہم حج کی اہم رسومات 8 کے درمیانی ہوتی ہیں۔ ذوالحجہ کی القرآن و حدیث میں حج کی اہمیت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں اللہ کی ہدایت کی واضح یادگاریں ہیں، وہ جگہ جہاں ابراہیم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور جو اس میں داخل ہو جائیں وہ محفوظ ہیں، اور بیت اللہ کی زیارت انسانوں کے لیے اللہ پر فرض ہے۔ اس کے لیے جو وہاں راستہ تلاش کرتا ہے، جس نے کفر کیا، لو اللہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہیں۔ اور جب ہم اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور سلامتی کی بنایا، اللہ کے لیے حج اور مکہ کی زیارت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت فرض کی تھی، حج کے لیے جلدی کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سائل نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد نیکی میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لینا۔ سائل نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد نیکی میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، حج مکہ کی زیارت، جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے، اور دکھاوے کے بغیر اور گناہ کے بغیر اور روایت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس خانہ کعبہ کا حج کیا اور اپنی بیوی سے مباشرت کے لیے نہیں جانا اور نہ ہی حج کے دوران گناہ کیا تو وہ بے گناہ نکلے گا۔ ایک نوزائیدہ بچے کے طور پر ابھی اس کی ماں نے جنم دیا۔ مومنین کی والدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں آپ کے ساتھ مقدس جنگوں اور جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے جواب دیا، بہترین اور افضل ترین جہاد خواتین کے لیے حج ہے، جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے مزید کہا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میں نے حج نہ چھوڑنے کا عزم کر لیا۔ حج کی مختلف اقسام۔ ذیل میں حج کی 3 قسمیں درج ہیں۔ حج تمتع، حج کے ایام 1 سے 10 ذوالحجہ کے دوران کیا جاتا ہے۔ حج تمتع عمرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے قربانی کا ایک بھیڑ کی الگ سے قربانی۔ عمرہ کے لیے سعی اور طواف مکمل کرنے کے بعد 8 بجے تک حجاج کو احرام کی تمام پابندیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کی جب
جب وہ دوبارہ حج کی نیت سے احرام کی حالت میں داخل ہوں۔ حج قرآن یہ عمرہ ہے جس کے بعد حج ہے۔ حج قرآن کے لیے بھیڑ کی قربانی ضروری ہے۔ حج کے دوران حاجی حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی احرام باندھتا ہے اور 10 بجے تک اسی میں رہتا ہے۔ حج افراد، اس کے لیے بھیڑ کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ حج افراد کے دوران حاجی حج اور طواف قدوم کے لیے سعی کرتا ہے اور حج مکمل ہونے تک احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ خلاصہ تاریخ حج کی تاریخ: مشرکین اور مشرکوں کی مسلسل بغاوت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر سے جہالت کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ حج کو پاکیزگی، کفایت، شعاری، سادگی، تقویٰ اور اللہ کے خوف کا نمونہ بنایا۔ آج جب زائرین خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو ہر عمل، طواف سعی سے لے کر قربانی تک، خلق اور تقصیر اور زمزم پینا پانی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور سنت کی یاد دہانی ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبول حج کا ثواب جنت سے کم نہیں۔